بچے امریکہ کے ایک مسلم اسکول میں حج کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے مسلمان اس ملک میں جہاں زیادہ تعداد غیر مسلم لوگوں کی ہے رہتے تو ہیں، لیکن انہیں اپنے مذہب اور اپنی اقدار کو محفوظ کرنے اور اپنی نسلوں کو اس کی آگاہی دینے کے لیے خاص تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اکثر اسی کوشش میں مسلمان اپنے بچوں کو مسلم اسکولز میں تعلیم دلواتے ہیں۔ مسلم اسکولز عام اسکولوں سے کس طرح مختلف ہیں؟ الرحمہ اسکول کی پرنسپل فوزیہ الوی کہتی ہیں ویسے تو ان کے اسکول کا نصاب پبلک اسکول کے نصاب سے کچھ زیادہ مختلف نہیں، صرف ان کے ہاں 3 مضامین قرآن، اسلامک اسٹڈیز اور عربی مزید پڑھائے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے ان کو اسلامک ورلڈ ویو ملے، اور پھر یہ جب when they go out into the world تو ان کو ایک مکمل انسان بن کے انسان الکامل بنانے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 7 ملین مسلمان ہیں اور چھوٹے بڑے 3000 اسلامک سینٹرز، اکثر مسلم اسکولز ان اسلامک سینٹرز کے زیر انتظام چلتے ہیں۔ امریکہ بھر میں تقریباً 200 فل ٹائم مسلم اسکولز ہیں، 500 سنڈے اسکولز یعنی ایسے مدرسے جو صرف اتوار کو دینی تعلیم دیتے ہیں۔ پبلک اسکول میں جو چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے لوگ اب ہوم اسکول کرنے لگے تو ان چیزوں سے ہمارا اسکول بچا ہوا ہے۔ محمد صابری کے بچے ورجینیا کے ایک پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہیں اپنے بچوں کے ماحول کی فکر ہے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پبلک اسکول کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے ان کے بچے اس معاشرے سے کٹ کر رہ جائیں۔ بہتر ہے کہ اگر بچے پرائمری اسکول تک، ایون سیکنڈری اسکول میں بھی اگر یہ پبلک اسکول میں جائیں اور امریکنوں کے ساتھ، کیونکہ ہم یہاں ظاہر ہے ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ بھی مکس تو ہونا پڑے گا، تو بچے سب سیکھ لیں، مطلب لینگویج خاص طور پہ۔ ایک اندازے کے مطابق ایسے بچے جو اپنے گھر سے باہر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی تعداد صرف 3% ہے، یعنی زیادہ مسلمان بچوں کی تعداد عام اسکولز میں ہی پڑتی ہے۔ آسمہ شیخ نے بھی پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کی، لیکن اپنے بچوں کے لیے انہوں نے مسلم اسکول کا انتخاب کیا۔ میرے بچوں کو احساس ہو کہ یہ ہمارا دین ایک زندگی کا طریقہ ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور قرآن پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، لیکن اپنی لائف کو ایسے مطلب اس طریقے سے لیو کرنا ہے۔ اکثر جمیل نے شروع سے ہی مسلم اسکول میں پڑھا ہے کیونکہ ان کا اسکول صرف 8ویں جماعت تک ہے۔ اگلے سال سے انہیں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے پبلک اسکول میں ہی جانا ہوگا۔ ایک چیز میں پریشانی ہے like آج کل people hate Muslims, they think they're terrorists, so which scares me that I don't want anything to go on, me getting into a fight. جبران احمد جو حال ہی میں پبلک اسکول سے پڑھ کر نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں سیکھنے کے لیے پبلک اسکولز اچھے ہیں۔ پبلک اسکولز میں اپنے تجربے کے بارے میں جبران بتاتے ہیں۔ لوگ آپ کو نسلی بنیاد پر نہیں جانتے، انہیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، خصوصاً جس اسکول میں پڑھتا ہوں، بس آپ کا اچھا انسان ہونا زیادہ ضروری ہے۔ پبلک اسکولز میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کو پبلک اسکولز کے آزادانہ ماحول سے اکثر خدشہ رہتا ہے اور انہیں بچوں کو اپنی اقدار دینے کے لیے خاص محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر بھی زیادہ مسلمان بچے پبلک اسکولز میں ہی پڑھتے ہیں، جس کی ایک وجہ تو پبلک اسکولز میں فیس کا نہ ہونا ہے، اور پھر پبلک اسکولز اسٹیٹ کے زیر انتظام چلتے ہیں اور ان کے ٹیچرز کا سرٹیفائیڈ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اسکول میں ہم نے بیسک کرائٹیرین رکھا ہے بیچلرز کا، لیکن بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی ٹیچر ہو جو مسلمان بھی ہو اور اس کا بیچلر بھی ہو اور ٹیچر سرٹیفائیڈ بھی ہو، تو اتنا ہے نہیں ہمارے پاس۔ وی ڈونٹ ہیو اے پول دیٹ سو مچ آف اے پول ٹو چوز فرام۔ اس ملک میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں، ایون امریکن بھی، نان مسلم بھی، وہ بچوں کی ایجوکیشن پہ بہت خیال کرتے ہیں، کیونکہ ایوری بڈی وانٹس کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے گرو ہوں۔ مسلم اسکول میں بھیج کر ماں باپ اپنے بچے کو اسلامی اور شیلٹرڈ ماحول مہیا کرتے ہیں، لیکن جب یہ بچے ہائی اسکول یا کالج پہنچتے ہیں تو انہیں ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح ایک اچھا مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل غیر مسلم ماحول کا فعال حصہ بھی بنے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔